ہماری جو آن لائن زندگی ہے وہ اصل میں کچھ اندیکھے اصولوں پر چلتی ہے۔ یہ اصول ہر لمحے ہمارے تجربات کو ایک خاص شکل دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ سمجھیں کہ یہ وہ خفیہ کوڈ ہے جو ہماری پوری ڈیجیٹل دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ جب ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو پس پردہ کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ہمارے ڈیٹا کا آخر بنتا کیا ہے؟ اور وہ کون ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے کہ ہمیں آن لائن کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب ایک فریم ورک میں چھپا ہوا ہے جسے انفارمیشن ایتھکس کہتے ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہمارا پورا ڈیجیٹل دور کھڑا ہے۔ تو آخر یہ انفارمیشن ایتھکس ہے کیا چیز؟ اگر بالکل سیدھے الفاظ میں سمجھیں تو یہ اخلاقیات کی وہ شاخ ہے جو معلومات بنانے، اس تک پہنچنے اور اسے پھیلانے سے جڑے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ایک طرح سے ہمارے ڈیجیٹل رویے کا اخلاقی کمپاس ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس کی شکل بدلتی رہی ہے۔ اس کی شروعات ہوئی تھی لائبریریوں سے، جہاں معلومات تک رسائی کے اصول بنے۔ پھر 70 اور 80 کی دہائی میں کمپیوٹرز نے آ کر اس میدان کو بہت وسیع کر دیا، اور پھر 90 کی دہائی میں انٹرنیٹ نے آ کر تو سب کچھ ہی بدل دیا۔ اور آج یہ اے آئی اور بگ ڈیٹا جیسے بڑے چیلنجز سے نمٹنے والا ایک عالمی شعبہ بن چکا ہے۔ اچھا، تو اس فریم ورک کی بنیاد چند بنیادی اصولوں پر ہے۔ یہ صرف اصول نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ڈیجیٹل حقوق ہیں جو ہماری آن لائن زندگی کی حفاظت کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم حق ہے فکری آزادی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو بغیر کسی ڈر یا پابندی کے معلومات تلاش کرنے اور حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ اصول سینسرشپ کے خلاف ایک بہت مضبوط دیوار ہے اور آزادانہ اظہار رائے کو فروغ دیتا ہے۔ دوسرا حق ہے رازداری۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر کلک پر نظر رکھی جاتی ہے، یہ اصول پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ذاتی ڈیٹا، ہماری سرچ ہسٹری، سب کچھ محفوظ رہنا چاہیے۔ اسی پر تو آن لائن دنیا میں اعتماد قائم ہوتا ہے۔ اور تیسرا بنیادی حق، سب کے لیے یکساں رسائی۔ دیکھیے، معلومات پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول مطالبہ کرتا ہے کہ جنس، طبقے یا جغرافیہ کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہ ہو، اور یہ جو ڈیجیٹل تقسیم ہے اسے ختم کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ اب یہ اصول سننے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں نا، لیکن اصل چیلنج تب شروع ہوتا ہے جب یہ حقیقی دنیا میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور یہیں سے پیچیدہ اخلاقی مخمصے جنم لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے رازداری اور قومی سلامتی کی بحث۔ ایک طرف انفرادی آزادی کے لیے ہمارے ذاتی ڈیٹا کی حفاظت ضروری ہے، تو دوسری طرف حکومتیں کہتی ہیں کہ اجتماعی حفاظت کے لیے انہیں مواصلات کی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ یہاں کوئی آسان جواب نہیں ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی اہم نقطے پر لاتا ہے۔ جو چیز قانونی ہے، ضروری نہیں کہ وہ اخلاقی بھی ہو۔ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جبکہ اخلاقیات ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ذمہ دارانہ فیصلوں کے لیے ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت لازمی ہے۔ اور دیکھیے، نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ مخمصے اور بھی پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بگ ڈیٹا کا اصل مالک کون ہے؟ کیا اے آئی کے فیصلے ہمیشہ غیر جانبدار ہو سکتے ہیں؟ سیکیورٹی کے نام پر ہماری زندگی میں کتنی دخل اندازی قابل قبول ہے؟ یہ وہ نئے اخلاقی سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں آج تلاش کرنا ہے۔ تو یہ سب نظریاتی باتیں آخر اہم کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان کا ہماری حقیقی دنیا پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اصول ہماری زندگیوں کو کس طرح تشکیل دیتے ہیں۔ یہ جو بات یہاں لکھی ہے، یہ اس کی اہمیت کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے۔ معلومات کا اخلاقی استعمال صرف کوئی اچھی عادت نہیں، بلکہ یہ ایک صحت مند معاشرے کی روح ہے۔ یہ جمہوریت کو مضبوط کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انصاف سب کے لیے ہو۔ اور اس پوری جنگ میں لائبریرینز اور ڈیٹا سائنٹسٹ جیسے انفارمیشن پروفیشنلز بالکل فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں۔ وہ معاشرے کے اخلاق کی محافظ کے طور پر کام کرتے ہیں، جو ہمارے ڈیجیٹل حقوق کا دفاع کرتے ہیں اور ہمیں معلومات کی اس دنیا میں صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن یہ ذمہ داری صرف ماہرین کی نہیں ہے۔ ایک بہتر اور زیادہ اخلاقی ڈیجیٹل دنیا بنانے میں ہم سب کا ایک کردار ہے۔ ہر ایک کلک، ہر ایک شیئر اور ہر ایک لائک اہمیت رکھتا ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو اسی ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ڈیٹا سے بھری اس دنیا میں
معلومات بنانے اور استعمال کرنے والے کے طور پر ہمارا اخلاقی کردار آخر ہے کیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔